لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات عند ربک. مال اور بیٹے یہ زندگی کی دنیا کی رونق ہے اور ہمیشہ رہنے والی اللہ کے پاس نیکیاں ہیں. والباقیات الصالحات نیکیاں ہیں اللہ کے ہاں رہنے والی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا اجر ہے. نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. فرمایا یوم نصیر الجبال، پہاڑوں کو جس دن ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فرمایا جب پہاڑ ہیں یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے اور انسان جس کا ہوا کے آگے پرندے اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح ہو جائے گا. اور ایسا ہوگا یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسا ہو کر رہے گا. پہاڑوں کو ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین جٹیل بن جائے گی. ساری دنیا کسی جگہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کسی جگہ جٹیل میدان ہوگا اور سورج بہت قریب آ جائے گا. ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کی بنا پر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ ہو کر رہنا ہے. ہم نہ بھی مانے تو یہ تو ہوگا. اگر کوئی نہیں مانتا، ساری دنیا میں نہیں مانتی، یہ تو ہوگا. دنیا میں کوئی نہیں رہا، سب لوگ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. اور اللہ ہمارے ہم تمہیں اس طرح کھڑا کر لیں گے جس طرح تم دنیا میں ہمارے ساتھ پہلے تھے. پھر اللہ کہے گا سورہ یاسین وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. نیک لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، درجہ بدرجہ نیک لوگ ہوں گے. نمازی، روزے دار، جہادی، شہید، صدقہ و خیرات کرنے والے بڑے ہوں گے. علیحدہ دروازے بڑے، 8 دروازے جنت کے، 8 دروازے. وہ بکر پوچھے اللہ کے نبی تو ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازے سے وعدے پڑے گی؟ میں ہاں ابو بکر تمہارا نام ان میں ہے. 8 دروازوں سے وعدے پڑے گی. ادھر آؤ صحیح کی طرف سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ کن کو خطاب اللہ کر رہا ہے؟ ہمیں کر رہے ہیں. ہم ہوں گے نا. میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ یوم مالک یوم الدین پر روتے بڑا روتے. میں کہتا استادی کیوں روندے ہو؟ کہتا یہ قیامت کے دن کی بات ہو گئی ہے اور اس لائن میں بھی کھڑا ہوں گا. جب صفحے بندے جائیں گی نا، 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے مجھے محمدیاں کی ہوں گی، لمبی صفحے سارے کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تک بیٹھے ہاں میں اور اللہ صاحب جو اپنی زندگی دیوانی کتنے گزاری، عمر کتنے گزاری، جنہ تو علم سی کتنے کتنا عمل کار کیا ہے. تو بہت بڑا سوال ہوئے گا دولت کیویں کمائی تے کتنے لائی. یہ بڑا بڑا سوال ہے. دولت کیویں کمائی کتنے لائی. ساتھ میں وقاص کیا میرے اللہ نبی ماموں سے حضور دے اللہ نبی میں دعا مانگنا کیویں، میں نے پتا لگا میری دعا قبول کیویں ہوئے گی. فرمایا ساتھ میرے ماموں رزق حلال کھائے گا، رزق حلال کھائے گا دعا قبول ہوئے گی. جب حرام کھاؤ گے کیا بنے؟ رزق حلال کھا. ساتھ اپنے ماموں کو کہہ رہے ہیں اور وہ یہ شخصیت ہے. احد کے دن اللہ نبی اس کو تیر پکڑا رہے. تیر ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاؤ. یہ بھی ایک صحابی ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے ماں باپ قربان ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ رزق حلال کھایا کرو تو یہ دعا قبول ہو جائے. بڑا واقعہ کا بیان کر رہے تھے کہ خاندار تھا میرے اس کے دوست خدا کا شخص نام تھا. وہ اس کے حلال کھاتا، رشوت نہیں لیتا تھا.
ایک آدمی نے اپنے کام کروانے کی اس میں کوشش کی کہ اس کو رشوت دی جائے، نہ مانا۔ اس نے ایس پی صاحب نے اس کو شکایت کر دی، یہ رشوت مانگ رہا ہے۔ وہ آ گیا سن بھی، ہاں بھی خدا بخشے رشوت مانگ رہا ہے، میں تو نہیں مانگ رہا۔ پھر انہیں تجربہ کر لینے اے میرا گھوڑا ہے بہ کے آنا، یہ تھی رشوت کا مال یا حرام کا کٹھے پوا دے تو میں ٹھیک ہے میں رشوت مانگتا ہوں۔ اور رشوت کا مال منگایا تو کٹھے پہ کھا دے، اور رشوت دینے والا کہتا جی درجے ہیں گھوڑا، انہیں اچھا انہیں اے میرے رزق کے حلال ہے ایسے پٹھے لے کے آؤ، وہ کہے پٹھے لے وہ گھوڑا کھا گیا، انہیں رزق کے حلال کھانا ہے کوئی رزق کے حلال کھانا اللہ کی بندو رزق حرام بڑا لمبا سفر کا حدیث ہے، بڑی بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ آپ لمبا سفر کر کے کھانا کھانا پہنچتا ہے، پھر آپ کو پکڑ لیتا، اے رب اے رب، 3 بار بندہ میرے رب میرے رب۔ اللہ فرماتے کیوں؟ اور تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا کپڑا حرام کا، تیری دعا کیسے قبول کرے؟ اس کے حرام سب سے زیادہ مست ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ خیر اللہ فرماتے ہیں مردو اور عربے کا تم سب پیش کیے جاؤ گے، پھر لسٹیں لکھے گا، آؤ مجرموں بہت تلیمیوں مسلم وہ رہ دو جو ہے کرو، سبھی باندھیے کھڑے ہیں اللہ تمہارے ہیں۔ پھر وہ اللہ پوچھے ہاں بھائی تو مجرم، اللہ فرماتے ہیں مجرم کیا کریں گے؟ کھڑیں گے، وہ پتہ نہیں کی خوش ہونے لگا ہے، کھاتے رہے نا ادھر نیکیاں نہیں ادھر برائیاں، الی جین دے وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے، سی جین برائیاں تے اے لکھدا ہے کرامن کاتبین، اے نیکیاں لکھدا ہے برائیاں لکھدا ہے۔ کوئی بندہ جو برائی کرتا تے اے روک دیتا ٹھہر جا شاید توبہ کر لے، کدے نہ لکھیے کنی رات ساڑھے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں برو یواقب اللہ الناس بظلم ما ترک علیہ الکعبہ، اگر تواڈے ظلماں دی وجہ تو اللہ پڑھنا شروع کر دینا شام کو ایک نہ بچے بلکہ یواخرہم الی اجل مسمى، اللہ تین دیتا ہے وقت مقرر کا، فإذا جاء أجلها جب وقت آ جاتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک منٹ اس کتاب میں پیچھے کتاب لکھی مولانا ابوالکلام آزاد انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا امام الہند، یہ کتاب تھا ان کا، مولانا ابوالکلام آزاد خطیب امام الہند، اور ایک تھے محمد جونا گڑھی، حافظ محمد جونا گڑھی، ان کا نام تھا خطیب الہند، حدیث سے ہوگی۔ ایک دیوبند کے امام محمود کا، اس کا نام تھا خطیب الہند، نہیں شیخ الہند۔ یہ پڑھے تو نے کتاب دیکھی ہے، عنوان اس کا ہے کتاب کا انسانیت موت کے دروازے پر، اسے 60 تقریباً شخصیتوں اور موت کا وقت لکھا ہے، کیا کیسے وہ موت ہوئے، وہ دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان کو اصل حالت میں دیکھنا ہوگا تو جب یہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت دیکھو سننا فلاوٹ بزرگ ملتان کی کٹاڑے لگی ہوئی ہیں، اصل کی کچھ بندہ تو آ جاتا ہے ہمیں کٹا تگڑا ہے بندہ ادو دیکھ رہا کوئی بندے تسنا بناوٹ غرور تکبر سب جو دنیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے عالم سن، فضل صحابی رسول سن، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے گورنر مصر سن، تو مصر ختم ہی کلر کیا تھا، فاتح مصر بھی یہ ہیں، اور فاتح ایران جو وہ سعد بن وقاص ہے دور کے ماموں، اور فاتح جو شام ہے وہ بیضہ بن جراح۔ تو یہ جب کہنے لگے میں حیران ہوں، لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ فوت ہو رہے کیا حالت ہے میری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا کے بیٹے پاس بیٹھے ہیں فوت ہونے کے وقت، پوچھا عمر بتاؤ کیا حالات ہے، کیسے کیا جب جا رہے ہیں دنیا سے کیسی کیفیت ہے؟ صحابی رسول فاتح مصر بدر مصر کہہ رہے ہیں جلدہ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ساتم آسمان اتر کر آ گیا، ایسا صحابی کہہ رہا ہے ساتوں آسمان اتر کر آ دیا گیا۔ اللہ کے بندے اس چینل سے ہم نے گزرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کے گزرنا ہے، کوئی انکار بھی کر لیتے بھی کوئی بات نہیں،
تو ہوگا، اس پر چہرے سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ فاسق اور فاجر کی جان اس طرح ملتی ہے جس طرح کئی کپڑے کو چھاپے پہ ڈال کر کھینچا جائے تو ایک ایک بند ہو جاتا ہے ایسا، اور مومن پرہیزگار نیک آدمی کی جان اس طرح ملتی ہے جس طرح بھرا ہوا مشق کا منہ باندھا ہوتا ہے، کھول دو پانی باہر نکل جاتا ہے، ایسے نیک پیچھے لے کر جاتے ہیں بھائی۔ تو فرمایا جب جو کتاب رکھی جائے گی مدر کتاب ہو، یہ 15 پارہ ہے، نامہ ماں رکھا جائے گا ہر بندے کا، مدر کتاب ہو ہمارا نامہ ماں رکھا جائے گا۔ فاتر المجرمین، مجرم دیکھیں گے، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، پتہ کی ادھر نکل رہا ہے، کہیں گے ہمارے حاضر کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ساری اندر لکھی ہوئی ہے۔ ووجدوا عامر حاضرہ، اور ساتھ جو دنیا میں کیا تھا نا، نظر آ جائے گا۔ کالی رات جوانی کمی، صبح سفیدی ہوئی، صبح میرے سب روشن ہوتی، جو اعتراض کی جو اندھیرا کی تسی وہ بھی ظاہر ہو جائے گا میرے بھائی۔ اللہ اندھیروں کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں، عربوں کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی کی بات، اللہ جس طرح میرا دنیا کے سامنے ظاہر ہے نا، میرا باطن بھی ایسے کا ہے، یعنی میری تنہائی زندگی ہے نا، وہ بھی ایسا تھا جس طرح لوگوں سامنے لوگ اور ہوتے ہیں، پیچھے اور ہوتے ہیں، تنہائی کی زندگی اور ہوتی ہے۔ اس کو کیوں کہہ رہے روزے کو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پیاس بھی ہوتی ہے، تنہا بندہ ہوتا ہے، نہیں کھاتا، تب کسی کے وجہ سے روزہ رکھا ہوا اس کی متقی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ڈریں گے اس اندر کیا ہے؟ ووجدوا عامر حاضرہ، اپنا عمل حاضر پائیں گے، اور ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، انصاف کا ترازو ہوئے گا۔ منازع اور معادل اس طرح یوم قیامت کے دن عدل کا ترازو ہوگا، عدل کا کوئی وہاں چوک نہیں ڈالی جائے گا، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے روزے قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ باب الریان سے گزریں گے، روزے دار باب الریان سے گزریں گے، روزے دار جب اندر چلے جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا روزے داروں کا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، رشتوں اس کا اجر میرے ذمہ ہے، میں نے تم کو نہیں بتایا اس کا اجر کیا ہے روزے کا، اس کا اجر میں دوں گا۔ الصوم لی والاجر بہ، روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ پتہ نہیں کیا دینا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیسی مہمانی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے نماز تراویح، قرآن پڑھنا سنانا، روزہ رکھنا رکھوانا، سحریاں افطاریاں قبول کرے، اور حضور کے فرمان کے مطابق جو کسی کو پیٹ بھر کر روزہ دار کرائے گا، میرے روزے کو سر سے پانی پیے گا، اور یہ صحیح بات ہے، جو آپ نے حضور نے بات بنا دی وہ صحیح ہے، اور اللہ سب کو پانی پلائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔